دوستوں آداب، میں ملک زادہ جاوید آج پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے اردو کے ایک بہت ہی اچھے اور منفرد لب و لہجے کے شاعر فیض خلیل آبادی کے ساتھ۔ فیض خلیل آبادی بہت ہی معیاری، اچھے اور بڑی سوچ سمجھ کر شاعری کرنے والے شاعر چرنجیت سلوجا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ محمد اسامہ راوت ہمارے بڑے بھائی، ہمارے عزیز، ہمارے محترم جڑے ہوئے ہیں عمان سے۔ ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہاں جی، بہت بہت شکریہ اسامہ بھائی، آپ عمان سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور آج ہم بات چیت کریں گے ایک بہت اچھے انسان، بہت اچھے شاعر، مطلب ان کی خوبیوں کے ساتھ سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے۔ ان کی پوری شخصیت کے ساتھ سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے، کہیں کوئی ذرا سا بھی لوچ یا کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ نسیم ساز بھائی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، بہت شکریہ۔ سید عباس مہندی بھائی زندہ باد، آپ کی محبتیں۔ بابو ایشانی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ظفر خان پٹھان بھائی وعلیکم السلام۔ آپ تمام لوگ جو ہیں جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے ایک بہت ہی اچھے، بہت ہی معیاری شاعر فیض خلیل آبادی کے سلسلے۔ حضرات ادھر کچھ ایسا سلسلہ ہوا ہے کہ روزانہ صبح کو اخبار اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ نصرت تیغ بہت بہت شکریہ نصرت، آپ گورکھپور سے جڑی ہوئی ہیں، اور ماضی میں آپ سے جو رشتہ آپ کے بڑے ابا سے، ایم کوٹھیاوی راہی صاحب سے ہم لوگوں کا تھا، وہ ایسا تھا کہ میرے والد کے بے پناہ قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ وارث انصاری بھائی شکریہ، آداب عرض میرے دوست، میرے بھائی۔ شاعر شیوسرن بندو بھائی سلام پیش کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، آداب آداب میرے بھائی۔ آپ کی شخصیت جو ہے جب سامنے نظر آ جاتی ہے ہمیں اس پر لائیو آپ آ جاتے ہیں تو بہت حوصلہ بھی ملتا ہے اور بہت خوشی بھی ہوتی ہے۔ آپ آ گئے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے حضرت۔ تو حضرت احمد ریاض بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں، میں اپنا وعلیکم السلام احمد ریاض بھائی۔ اقبال ادیب بھائی، آپ کی محبتیں، آپ کی نوازشیں، آپ جڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سویرے اب اخبار کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، فیس بک کو کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، واٹس ایپ کو کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نہ جانے کون سی خبر کسی اپنے کے بچھڑنے کی آ جائے اور مل جائے۔ اور یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے کافی دنوں سے۔ آج ہمارا بہت پیارا ساتھی، میرا بہت پیارا دوست محمد عارف بھائی شکریہ، اور برسہ برس مشاعروں میں اس کا ساتھ تھا، بہت اچھا شاعر تھا، اشوک ساحل۔ تو آج سویرے جو ہے ان کی جو انتقال کی خبر سنی، اور فیس بک پر اور واٹس ایپ وغیرہ پر، تو بہت تکلیف ہوئی حضرات۔ ابھی اس کی اتنی عمر نہیں تھی کہ وہ اس دنیا سے چاہتا۔ ابھی کچھ روز پہلے وہ یہیں جس جگہ اب میں نئے مکان میں جب آیا ہوں، یہیں اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا، اور میں نے اس کو بتایا، کلیم قیصر بھائی شکریہ، فوزیہ جاوید میری بیگم بہت شکریہ، تم حوصلہ بڑھانے کے لیے آ جاتی ہو، شاعر شیوسرن بانو۔ تو وہ جو ہے اپنی بیٹی کے یہاں رہتا تھا، میں نے اس کو فون کیا تو کہنے لگے جاوید بھائی میں کیا بولتے ہوں اتنے وقت مظفر نگر میں ہوں، اور یہاں کسی ذاتی کام سے آیا ہوں۔ نیلیش موریہ شکریہ، فرحاد احمد شکریہ، احمد ریاض شکریہ۔ کہنے لگا کہ میں جیسے ہی لوٹتا ہوں آتا ہوں، اور صاحب آج تک میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ آج اس کی خبر آئی کہ وہ اس کا انتقال ہوا، تو بڑا ڈر لگنے لگا۔ راحت صاحب گئے،
یہ چلے گئے، اشوک ساحل گئے، کچھ عرصہ پہلے ابھی ہمارے چچا اردو کے مجاہد عالی جناب آنند موہن جوشی گلزار دہلوی بھی ہم لوگوں سے رخصت ہو گئے، جن کی جامع مردی اور ان کے حوصلوں کی ہم لوگ ہمیشہ کرتے تھے۔ ڈاکٹر امبر آصف بھائی، عابد بھائی شکریہ، شاہی جمال میں بہتر شاعر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس سے کبھی کبھی ہم ان کے ساتھ کچھ زیادتی کر دیتے ہیں۔ جو پوسٹر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پروگرام کا، اس میں ان کا ہاتھ ہے شاہ جمال صاحب کا۔ شیوچند بدو بھائی، ہاں شیوچند بھائی بہت افسوس کا، اور اس کا وہ شعر بہت دنیا میں مشہور تھا، وہ یہ تھا کہ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ بہت ہی کامیاب شاعر تھا مشاعروں کا، اور اس کے جانے کا حضرات بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے۔ بہرحال آج اس کی، کل ہماری باری ہے، سب ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو ملال کرنے کا ذکر ہوتا ہے، افسوس کرنے کا مقام ہوتا ہے، اور آج وہی اس کی موت کا، اشوک ساحل کے موت کا بہت ہی غم مجھے کیا، اس کے ساتھ جو لوگ اسٹیج شیئر کرتے تھے، مشاعروں میں جاتے تھے، اس کو معلوم تھا کہ کتنا حساس طبیعت، کتنا اچھا انسان تھا۔ ہم اس کے انتقال کا دکھ پرکٹ کرتے ہیں، اس کے انتقال کا ہم سب لوگوں کو دکھ ہے، ہمیں بھی ہے، آپ تمام لوگوں کو ہے، شاہ نواز نور بھائی، جاوید اختر بھائی، ہم سب لوگوں کو بڑا افسوس ہے ایک اپنے ساتھی کے بچھڑ جانے کا۔ بہرحال یہ تو دستور ہے کہ جو آیا ہے اسے، جو ہر زندہ شے کو موت آنی ہے۔ بہرحال میرا دوست، میرا بھائی، میرا برسہ برس کا ساتھی اسٹیج کا ہم لوگوں سے رخصت ہو گیا۔ آپ تمام لوگوں کی طرف سے ہم خراج عقیدت اسے پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بھگوان اس کی آتما کو شانتی دے، اور وہ کیا بولتے ہیں، جہاں بھی اس کی روح ہو وہ سکون سے ہو، آرام سے ہو، ہر طریقے سے ہو۔ عبدالوقار بھائی شکریہ میرے دوست، بہت بہت نوازش۔ فارس انصاری بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ تو حضرات آج جو ذکر ہو رہا ہے وہ بات کچھ عجیب و غریب طبیعت کے اور عجیب و غریب مزاج کے صاحب ہیں، ایک صاحب جن کا نام ہے فیض خلیل آبادی، اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ نسیم احمد چنچل، ان کا والد کا نام تھا نسیم احمد چنچل۔ چنچل صاحب ان کے والد صاحب جو تھے طنز و مزاح کے شاعر تھے، اور ایک انٹر کالج میں اردو کے لیکچرر تھے، اردو پڑھایا کرتے تھے۔ انہی کے صاحبزادے یہ ہیں فیض خلیل آبادی۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ 1/8/1982 میں ہوئی ہے، اور ایک گاؤں ہے رتنا پار، جو ایک نیا ضلع جو ابھی بنا ہے سنت کبیر نگر، وہاں رتنا پار میں ہے ان کا گاؤں۔ حضرت ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گھر کے مدرسے میں ہوئی، مطلب ان کے گھر ہی میں مدرسہ تھا، یہ تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، لوگ دور دراز کے بچے بھی آ کے ان کے مدرسے میں پڑھتے تھے، تو وہاں یہ پڑھتے تھے۔ اور ہندی میڈیم سے کلاس 1 سے لے کر کلاس 5 تک قصرو کلاں اسکول پرائمری میں ان کی پڑھائی ہوئی، قصرو کلاں میں۔ کلاس 6 سے لے کے 9 تک آدرش انٹر کالج قصرو خرد میں پڑھا۔ ہائی اسکول انٹر کالج پچپڑوا سے کیا، انٹرمیڈیٹ خیر انٹر کالج بستی سے کیا، BA مہداور ڈگری کالج سے کیا، MA گورکھپور یونیورسٹی سے کیا، اور اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے MA جو کیا ہے وہ اس میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، تو گولڈ میڈل ملا ہے MA میں۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سکون سے یہ نہیں بیٹھے، راجکیہ شکشن سنستھان سے الیکٹرانک کا انہوں نے ڈپلوما لیا۔ تو یہ سب شروع سے لے کے آخر تک ان کی تعلیم کے سلسلے میں ان کی اپلبدھیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔
اور 2011 میں یہ صاحب جو ہیں فیض خلیل آبادی صاحب سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز ملٹری ہاسپٹل میں سپروائزر ہو کے ہندوستان چھوڑ کے سعودی عرب چلے گئے ملازمت کے سلسلے میں. حامد رضا بھائی بہت شکریہ، شہنواز نور شکریہ، عبدالوقار بھائی، فیض بھائی کا کوئی جواب نہیں. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں عبدالوقار بھائی کہ فیض بھائی کا کوئی جواب نہیں. نیلیش موریہ جی بہت شکریہ میرے دوست میرے بھائی. ہمیں معلوم ہے کہ آپ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک البیلے بہت اچھے اور کم عمری میں اپنا نام پیدا کرنے والے شاعر فیض خلیل آبادی کے تعلق سے آپ ہمارے اس لائیو پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں. ہم سب آپ کا استقبال کرتے ہیں، خاص طور سے میں کرتا ہوں. میرے ساتھ جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں وہ سب ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں. بھائی صاحب اقبال ادیب صاحب فرماتے ہیں اشوک ساحل سے، ہاں جی بھائی اس کا بڑا افسوس ہے اقبال ادیب بھائی، لیکن اب کیا کیا جائے، اب تو ڈر لگنے لگا. تو ایک سلسلہ چل نکلا ہے صاحب کہ جو کوئی روزانہ کوئی نہ کوئی ایک اہم شاعر ادیب سمجھے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. تو بہرحال صاحب یہ تو ان کا یہ رہا کہ ان کی کوالیفیکیشن رہی، اور یہ سب پڑھ لکھ کے یہ پہنچ گئے سعودی عرب میں، اور وہاں پر عبدالعزیز ملٹری اسپتال میں سپروائزر ہو گئے. اب صاحب جب یہ سپروائزر ہو گئے، اب ان کے بارے میں اور آپ کو بتاؤں کہ ان کی بیگم جو ہیں ان کا نام ہے ساجدہ پروین. ساجدہ پروین ان کی بیگم کا نام ہے، اور یہ ان کے جو سسرال ہے قصبہ پسائی ہے سنت کبیر نگر میں، وہاں ان کی سسرال ہے حضرات. اور جو ان کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی پڑھی لکھی اور قاعدے کی بیگم ان کو مل گئی، ساجدہ پروین. اور ساجدہ پروین دیکھیے ایسا ہے کہ میں باہر اپنے لائیو پروگرام میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ شاعروں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اگر باقی کونا ان کا درست نہیں ہے تو ایک کونا جو گھر کا ہے وہ بہت درست ہے، کیونکہ ان کو بیویاں بہت اچھی ملتی ہیں. کہ کلیم قیصر صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سمجھے. ان کی شخصیت میں بھی جب مطلب پہلے تو تھا، لیکن جو نکھار آیا ہے وہ ان کے شادی کے بعد آیا ہے ان کی بیگم کی وجہ سے. کیونکہ اگر ہم لوگ تو شاعر لوگ لاؤ بالو اور کچھ ٹھیک نہیں کیا لیکن کیا بولتے ہیں بیگم جو ہیں وہ کنٹرول کیے رہتی ہیں اور ان کو اس قابل بناتی ہیں، گھر کا محاذ اتنا درست رکھتی ہیں کہ آدمی باہر نکلنے کے بعد اپنے علم و ہنر سے اپنی ایک پہچان بناتا ہے. اور یہی بیویاں ہوتی ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں سے باہر نکل کے بہت کارنامے کر لیں گے تو ناممکنات میں سے ہے. اگر گھر آپ کا پروین کا ہے، نیٹ جو ہے وہ ہمیں بار بار پریشان کر رہا ہے، اور نیٹ دیکھیے کبھی چلا جاتا ہے کبھی آ رہا ہے. دعا کیجئے کہ سب ٹھیک ٹھاک رہے، کیونکہ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں جس شخص پر بات کر رہے ہیں وہ شخص جو ہے شاعرانہ اس کی جو بصیرت ہے اس کا کوئی جواب نہیں. تو حضرات بہت بہت شکریہ شیو چرن بندھو بھائی، بہت نوازش شیو چرن بندھو بھائی. آپ جیسے ہمارے محبت کرنے والے دوست ہیں، جس میں شاہد جمال بھی ہیں، ڈاکٹر کلیم قیصر بھی ہیں، اور کیا واصف فاروقی صاحب آپ کے استاد بھی ہیں، اور بہت سے ایسے اہم لوگ ہیں جو مجھے بتاتے رہتے ہیں، اور میں خود بھی جانتا ہوں کہ کون کس لیبل کا شاعر ہے اور اس نے کتنے کارنامے کیے ہیں. عبدالوقار بھائی بہت شکریہ،
بہت نوازش. ہاں پون منتظر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. پون بھائی بہت نوازش کی آپ جڑے ہوئے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں فیض خلیل آبادی جیسے اہم شاعر پر. شیو چرن بندو بھائی، وارث انصاری، عبد الوقار بھائی، بہت نوازش. تو حضرات اب ان کے سسر صاحب جو ہیں وہ بزنس مین تھے. 2013 میں ان کا انتقال ہو گیا مرحوم کا، اور بڑا افسوس ہے. پھر بھی جو آیا ہے اسے جانا ہے. ان کے سسر سے ان کا بڑا اٹیچمنٹ تھا. بہرحال بچے کے 3 ہیں، اور بڑی بیٹی ہے شگفتہ ارم، فوزیہ فردوس، اور بیٹا ریان خان. سب میرا حال ہے سب تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں بچے. سمجھے. اب ان کا پہلا شعر ان کی زندگی کا جو انہوں نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ جو دل میں ہے محبت کی نشانی جل رہی ہے. جو دل میں ہے محبت کی نشانی جل رہی ہے، تمہارے ہجر میں میری جوانی جل رہی ہے. یہ پہلا شعر ہے، اور اس وقت کا شعر ہے جب کسی کو دیکھ کے بہت تیزی سے دل دھڑکتا ہے، ذہن جو ہے منور ہو جاتا ہے، آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. یہ اسی زمانے کا شعر ہے. جو دل میں ہے محبت کی نشانی جل رہی ہے، تمہارے ہجر میں میری جوانی جل رہی ہے. اب تو ساجدہ پروین صاحبہ ان سے ضرور یہ پوچھیں گی کہ کس کے ہجر میں تمہاری جوانی جل رہی ہے جو تم نے اپنی زندگی کا پہلا شعر جو ہے اس طرح سے کہا ہے. سمجھے. اور اگر ساجدہ پروین جڑی ہوئی ہیں تو میں ان سے ضرور کہوں گا کہ ان سے ضرور پوچھے گا کہ کس کے ہجر میں آپ کی جوانی چل رہی تھی. سمجھے. 10 برس تک تعلیم کے بعد، تعلیم ختم کرنے کے 10 برس کے بعد جو ہے پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا، کیا حادثہ پیش آیا، کیا ہوا ان کا کہ انہوں نے 10 برس تک شاعری ترک کر دی. لیکن جب سعودی عرب یہ پہنچے تو ظاہر ہے وہاں تنہائی تھی، اکیلا پن تھا، یا نوکری تھی، یا واپس آ کے تو ان کے دوستوں نے ان کو مشورہ دیا، تو پھر انہوں نے یہ وہ سلسلہ پھر سے شروع کر دیا شعر و شاعری کا. اب یہ 2-4 لوگوں سے بڑا متاثر ہیں. تو یہ جن لوگوں سے متاثر ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی ارد گرد ہیں، وہ بڑے رسوخ کے ساتھ اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان سے اگر وہ جتنا دور رہیں گے اتنا ہی اچھا ہے. کیونکہ وہ لوگ جو ہیں شاعر اور ادیب ہونے کے باوجود فرقہ پرست ہیں، اور فرقہ پرست اگر کوئی ہوتا ہے تو نہ تو اچھا شاعر ہو سکتا ہے، نہ اچھا ادیب ہو سکتا ہے، نہ اچھا انسان ہو سکتا ہے، نہ اچھا دوست ہو سکتا ہے. اسی میں ان کے ارد گرد 2-1 لوگ ہیں جو ایسے ہیں. ان سے جتنا یہ دور رہیں وہ ان کے لیے بھی اچھا رہے گا، اور ان کی شاعری کے لیے بھی اچھا ہوگا، کیونکہ ان کی شاعری جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور ہے. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے بہت دور کی دور کا سلام بہتر ہے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سماج کے لیے، دیش کے لیے اور دھرم کے لیے بہت مضر ہیں، بہت خطرناک ہیں. اور ایسے لوگوں کو تو جتنا اپنی نظروں سے اور اپنے دل سے جتنا دور کر سکیں آپ کر دیجیے. تو اسی میں نے کہیں کچھ دیکھا تھا تو میں نے ان کو یہ مشورہ دے دیا ہے. بہرحال یہ رہا تو صاحب وہاں یہ رہے سعودی عرب. پھر ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر یہ واپس لوٹ آئے. اور لوٹ آنے کے بعد انہوں نے پھر واپس گئے نہیں، اور انہوں نے والدہ کی موت کے بعد بڑا غم کیا. سب ظاہر ہے کہ بڑا افسوس، ان کو بڑا اٹیچمنٹ تھا، بہت ماں کو بہت مانتے تھے. تو انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا مشاعرہ حضرات دھرم سنگھوا بازار ہے سنت کبیر نگر میں، دھرم سنگھوا بازار سنت کبیر نگر میں، وہاں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا مشاعرہ پڑھا. ان کو ابھی تک کا ایوارڈ ملا ہے ادبی دہلیز ایوارڈ سرائے میر.
ڈاکٹر خواجہ محمد یونس ایوارڈ وہ ان کو ابھی تک مل چکا ہے۔ حضرات ایک بات اور میں بتاؤں کہ کئی طرح کی شخصیت ہمارے ادب میں، ہماری شاعری میں، ہمارے مشاعروں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ جو ایک بڑا پریشانی ہے ہمارے دوست جو ہیں فیض خلیل آبادی کے ساتھ وہ پریشانی یہ ہے کہ یہ کسان، مطلب اتنی تعلیمی لیاقت ہونے کے باوجود، کئی نوکری کرنے کے باوجود ریشما زیدی شکریہ، آداب عرض ہے، شیو چرن بندو بھائی، سب کرنے کے باوجود یہ واپس وہی پشتینی جو کام تھا کھیتی باڑی ہمارے بزرگوں کا، وہ واپس آتے ہیں اور کھیتی باڑی یہ کرتے ہیں، نوکری ووکری، کیونکہ ان کے ایک تو یہ کسان ہے، دوسرے پٹھان سمجھے، سونے پر سہاگا ہے، تو چنانچہ ان کا کہیں معاملہ جمتا نہیں، اور یہ اتنا ڈگری یہاں لینے کے باوجود بھی یہ اپنی کھیت میں خود ہل چلاتے ہیں، خود پیداوار کرتے ہیں، اور اسی سے ان کے پریوار کی کفالت ہوتی ہے حضرات۔ تو یہ انہوں نے اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد، یہ پہلا بہت کم ایسی مثال آپ کو ملے گی جو اتنا مطلب گولڈ میڈلسٹ ہونے کے بعد، اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد یہ جو ہے پشتینی کا بزرگوں کا کام انہوں نے واپس آ کے، اور پھر انہوں نے سب تک کیا، صرف اپنی کھیتی باڑی میں لگ گئے، اور دھرتی کا سینہ چیر کے پیداوار جو ہے راشن اللہ پیدا کیا، اور وہ خود ان کی کفالت سے احمد ریاض بھائی شکریہ، دیکھیے فیض خلیل کال سمجھے، لوگ گھر والے کہتے ہیں بھائی پڑھو، کہیں نوکری لڑکا کرے گا، اچھا کرے گا، وہ کرے گا، لیکن فیض خلیل آبادی تھے، بہترین سے بہترین نوکری کر سکتے تھے، بہت کامیاب ہو سکتے تھے، ان کا ذہن ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں بھائی، اپنا کام تو اپنا کام ہے، باپ دادا کا کام تو وہی ہے جو اپنے کھیتوں میں جو رونق ہے، اور جس طریقے سے ہم اپنے کھیت میں محنت کر کے پیداوار کرتے ہیں، غلہ پیدا کرتے ہیں، اس میں جو سکھ ہے، وہ سکھ نوکری دوسرے کی نوکری میں نہیں ہے۔ چنانچہ فیض خلیلہ بھائی آبادی نے کسی کی غلامی برداشت نہیں کی، اور یہ اپنے کسانی کرتے رہے۔ اچھا، ایک اور بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے، ہاں، دو شخصیات کا یہ بڑا ذکر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ شخصیات بھی بڑی ہیں۔ حامد رضا بھائی بہت شکریہ، عبد الوقار بھائی بہت شکریہ، احمد ریاض بھائی آپ جڑے ہوئے ہیں، وعلیکم السلام میرے دوست۔ شاہد جمال جیسا اہم اور بڑا شاعر اس دور کا وہ جڑا ہوا ہے، وہ بچ گیا، شاہد جمال ان کا استاد ہوتے ہوتے بچ گئے۔ کلیم قیصر بھائی بہت شکریہ میرے بھائی، میرے عزیز، اتنی بڑی شخصیت کلیم قیصر کی جو جڑے ہوئے ہیں، جو کہ بڑے ادب اور احترام سے ان کا ہندی منچوں پر بھی اور اردو کے ڈائس پر بھی ان کی عزت افزائی ہوتی ہے، کلیم قیصر صاحب کی۔ شہنواز نور بھائی وعلیکم السلام، بہت نوازش۔ عبد الوقار بھائی، شیو چرن بھائی کہہ رہے ہیں دل کے صاف زبردست شاعر، بالکل ٹھیک ہے، بہت نوازش۔ تو دو شخصیتیں ان کی زندگی میں ہے، جس کے پیچھے یہ دوڑتے رہے کہ بھائی ہمیں شاگرد بنا لیجیے، ہمیں شاگرد بنا لیجیے۔ اب وہ کہنے لگے یار کہ تم کو تو ہم شاگرد بنا نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہنے لگے یار تم تو استاد پیدا ہی ہوئے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کا شاگرد بننے کا، اتنے اچھے شعر کہتے ہو۔ شاہد جمال نے ان کو سمجھایا کہ اتنے اچھے شعر کہتے ہو، سب کچھ بہتر ہے، تو اچھا یہ ہے کہ تم اپنے خود استاد ہو جاؤ، ایک سے ایک اہم کتابیں عروض کی اور اردو گرامر کی پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ تمہارے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں کہ تم مصرع موضوع کر سکتے ہو، شعر کہہ سکتے ہو، تو ہم
تو ہم تم کو نہیں بنائیں گے. اور یہی بات ان کے چچا، جو ان کو چچا کہتے ہیں، واصف فاروقی کو، بیچارے آج شاید آئے نہیں ہیں، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، میری آج بات ہوئی تھی. دیدار بطبی بھائی بہت شکریہ. تو ان کے چچا نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے کہ بھیا ہم خلیل آبادی، تم کو ہم شاگرد نہیں بنا سکتے، تم میرے حساب سے تم پرفیکٹ ہو اور تمہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں، سمجھے تم. تو یہ بیچارے بھاگتے رہے شاہی جمال کے پیچھے، اپنے چچا واصف فاروقی کے پیچھے، کہ ان کو لگ جائے، ان کو مل جائے کوئی استاد. لیکن ان دونوں لوگوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے اور یہ کہا کہ یار تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تم پرفیکٹ ہو، تمہارا کلام پرفیکٹ ہے، تمہاری فکر جمع ہے، اور تم بڑے حسین شعر نکالتے ہو، بہت گہرے شعر نکالتے ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تم شعر کہتے رہو. چنانچہ یہ صاحب بہت بڑی بات ہے. یہاں تو لوگ اب تو ایسے استاد ہیں کہ وہ تو تلاش کرتے ہیں کہ شاگرد مل جائے، لیکن ان لوگوں نے ان سے معذرت کر لی کہ بھیا تمہیں کوئی ضرورت نہیں استاد کی. وارث انصاری بھائی بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. شاہی جمال بھائی سمجھے، کہنے لگے نہیں تمہیں کوئی ضرورت نہیں، کہ تم ایک دم پرفیکٹ ہو، ٹھیک ہو، سمجھے. تو یہ صاحب یہ ان کا یہ معاملہ تھا اپنے فیض خلیل آبادی کا. اچھا، فیض خلیل آبادی کی ایک خاص بات اور ہے صاحب. کسان کو جیسا دکھنا چاہیے، جیسا لگنا چاہیے، اسی طریقے سے دکھتے بھی ہیں، لگتے بھی ہیں. آج میں نے ان کی ایک تصویر دیکھی، بڑا زبردست مونچھوں پر یہ تاؤ دیے ہوئے، مونچھیں اٹھائے ہوئے، اور جو ایک لگتا ہے کہ ساری دنیا ان کی مٹھی میں ہے، جو ان کے چہرے پر جو وہ ہے، وہ میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ ہندوستان کا، بھارت کا کسان ہے، سمجھے، جو جس کے چہرے سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ آسودہ حال ہے، اچھا ہے، اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں. اور میں نے آپ کو بتایا یہ پٹھان بھی ہیں سمجھے. تو پٹھانوں کا تو معاملہ آپ تو جانتے ہی ہیں. پٹھان جو ہے وہ تھوڑا سا پٹری سے اترا ہوا ہوتا ہے سمجھے. اور وہ پٹھان جو ہے وہ ذرا سی بات پر غصے میں بھی آ جاتا ہے، اور ذرا سی بات پر وہ خوش بھی ہو جاتا ہے. یہ پٹھانوں کی خصوصیت ہوتی ہے، خاص بات. تو ظاہر ہے کہ وہ بلڈ میں ان کے وہی ہے معاملہ. لیکن اب تو ماشاءاللہ جب سے شعر کہنے لگے، اچھے اشعار کہنے لگے، اردو والوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے لگے، سب کچھ کہنے لگے، سمجھے، تو ان کے اندر کچھ ملائمیت آئی، کوئی نرمی آئی، لب و لہجہ ان کا ٹھیک ٹھاک ہوا، اور یہ ادب سے اور بہت ہی تمیز و تہذیب سے اپنے بزرگوں سے بات کرنے لگے، ہم افسروں سے بات کرنے لگے، اپنے کیا بولتے ہیں کہ بعد کے لوگوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنے لگے. یہ تو الگ سے ہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں، یہ پٹھانوں کی بات بتا رہا ہوں کہ پٹھان جو ہے اس کی ناک پر غصہ ہوتا ہے، ذرا سی بات پر یا تو اس پار یا تو اس پار، سمجھے. میں ان کے مزاج سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن میں نے جہاں تک سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ ایک زمانے میں یہ کسی کے قابو میں نہیں تھے اور یہ قابو میں اگر آئے ہیں تو اپنی بیگم ساجدہ پروین کے قابو میں آئے ہیں، اور جنہوں نے ان کا بہت قاعدے کے ساتھ ان کو نرمی گفتار سے آگاہ کیا سمجھے. اور کیا بولتے ہیں، یہ دھیمے دھیمے اس کے بعد بہت ہی جو ایک مہذب شاعر کے اندر جو تمیز، تہذیب، جو گفتگو کا انداز ہو سکتا ہے، وہ سب موجود ہے فیض خلیل آبادی کے اندر. تو حضرات اب ان کے کچھ شعر آپ کو سنا دیں، متفرق سن لیجئے کچھ شعر. کہ کرنا پڑتا ہے اندھیروں کے بدن میں سوراخ، کرنا پڑتا ہے ریاض ساحل بھائی، کرنا پڑتا ہے اندھیروں کے بدن میں سوراخ، روشنی اتنی سہولت سے نہیں ملتی. بہت اچھا شعر ہے.
بڑا معیاری شعر ہے کہ کرنا پڑتا ہے اندھیروں کے بدن میں سوراخ، روشنی اتنی سہولت سے نہیں ملتی۔ دوسرا شعر ہے کہ اسی لیے ہے میری بائیں پسلیاں کمزور، تیرے بدن کو میری ذات سے بنایا گیا۔ دیکھیں کہاں سے موضوعات لے آتے ہیں، بالکل منفرد اور نئے موضوعات کو انہوں نے شعری پیکر میں ڈھال کر اپنی شاعری کی ہے۔ اس لیے میری بائیں پسلیاں کمزور، تیرے بدن کو میری ذات سے بنایا گیا، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں، میرا دشمن میری مسکان سے گھبراتا ہے۔ میرا دشمن میرے مسکان سے گزراتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں دوست بہت اچھے ہیں فیض خلیل آبادی، شاعر شیو چرن بندھو فرما رہے ہیں بھائی اس کا تجربہ دوست کا تو نہیں ہوا، لیکن آپ جیسا معتبر، اہم اور دوست نواز شخصیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ فیض خلیل آبادی بہت دوست نواز شخصیت ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ ایک اہم آدمی ہیں، اور آپ نے جو ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے تو اس پر ہم بھی یقین کرتے ہیں اور تمام لوگ یقین کرتے ہیں کہ بالکل یہ دوست نواز شخصیت ہوں گے، کیونکہ محمد صاحب، عبد الوقار بھائی شکریہ، شیو چرن بندھو بھائی بیگم ہی قابو کر پائیں، بالکل میرے بات کی تائید شیو چرن بندھو نے کیا کہ ہاں اچھا ایک بات تو بالکل صحیح ہے کہ پٹھان جو ہے سب سے زیادہ ڈرتا اگر ہے تو اپنی بیگم سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، دنیا کو وہ زیر کر دے گا، باہر نکل کے کسی کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، لیکن گھر میں جب وہ آتا ہے تو بالکل اپ ٹو دا مارک رہتا ہے، بہت قاعدے سے رہتا ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ بیگمات کی ہوتی ہے، بیگم کی ہوتی کس قدر ہوتے ہیں تنہائی کے ریشے کمزور، ٹوٹ جاتے ہیں فقط ہلکی سی آہٹ پا کر، ٹوٹ جاتے ہیں فقط ہلکی سی آہٹ پا کر، کس قدر ہوتے ہیں تنہائی کے ریشے کمزور۔ دیکھیے آپ دیکھیے کہاں سے یہ شخص جو ہے الفاظ لے آتا ہے اور پھر اس میں جو مصروں میں جو معنی پیدا کرتا ہے، پہلے اور دوسرے مصرے کو ایک دوسرے سے مربوط کر کے جو معنی پیدا کرتا ہے، وہ اس کی ذہانت، اس کی قابلیت اور اس کی شعری بصیرت کا پتہ دیتے ہیں فیض خلیل آبادی۔ اور اس لیے مجھے خبر ہے تیری نیک نیتی دنیا، تیرا ڈسا ہوا پانی طلب نہیں کرتا، تیرا ڈسا ہوا پانی نہیں طلب نہیں کرتا، مجھے خبر ہے تیری نیک نیتی دنیا، تیرا ڈسا ہوا پانی طلب، کس سلیقے سے شعر کا ہے کسی اور کا تعویذ گلے میں لے بھی گوہر صاحب، ہے کسی اور کا تعویذ گلے میں، لیکن میں کسی اور کا مہمان ہوا جا رہا ہوں، میں کسی اور کا مہمان ہوا جا رہا ہوں۔ مینا خان ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، بہت اچھی شاعرہ، آج کل اے ڈی جے ہیں، جج صاحبہ ہیں اور فاروق آباد میں ہیں، ہماری بڑی کرم فرما، ہماری دوست اور بے پناہ اچھی شاعرہ ہیں، اور یہی نوئیڈا رہتی تھی، ابھی اے ڈی جے ہو گئی ہے، وہاں چلی گئی۔ وہ ان سے بھی جلدی آپ کی ملاقات ان سے آپ کی کرام باز ہے۔ صبح ہوتے ہی چلی آتی ہے گھر کے اندر، صدر دروازے کی زنجیر ہلاتی ہوئی دھوپ، کیا اچھا۔ صبح ہوتے ہی چلی آتی ہے گھر کے اندر، صدر دروازے کی زنجیر ہلاتی ہوئی دھوپ، جس نے پیشانی عطا کی ہے اسی کے آگے لوگ پیشانی رگڑتے ہوئے گھبراتے ہیں، لوگ پیشانی رگڑتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اور یہ شعر کی مفلسی کیسے سکتی ہے سہاگن بن کر، ایک لے توڑتی شہنائی سے اندازہ ہوا، شعر سنیے، مفلسی توڑ کیسے سکتی ہے سہاگن بن کر، ایک لے توڑتی شہنائی سے اندازہ ہوا، ضرورتوں نے گلے سے لگا لیا ہم کو، ہماری پہلی کمائی کے 4-6 دن، ہماری پہلی کمائی کے 4-6 دن۔
حضرت یہ متفرق اشعار تھے ہمارے فیض کے، بہت پیارا دوست، بہت پیارا انسان، بہت پیارا شاعر، اور اس کی رفتار اگر یہی رہی تو میں آپ کو بتا دوں، یہ مجھ جیسے بہت معمولی کم علم آدمی کا کہ یہ ورڈکٹ ہے، یہ میرا بیان ہے، آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو ہے ادب میں اپنی ذہانت سے، اپنی شاعری سے اپنا ایک مقام پیدا کریں گے، اور ان کا بھی ذکر بڑے شعراء کے ساتھ ہوگا فیض خلیل آبادی کا، جس رفتار سے یہ اپنا سفر طے کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ان کی ایک قدر اور سمجھ لیجیے کہ ٹھنڈ سورج کی تمازت سے نہیں ملتی ہے، ٹھنڈ سورج کی تمازت سے نہیں ملتی ہے، جھوٹ کی نسل شرافت سے نہیں ملتی۔ شہنواز نور بہت شکریہ، عبد البقار بھائی بہت شکریہ، آپ کی محبتیں، آپ جس طریقے سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہماری بھی کر رہے ہیں، اور اس عہد کے ایک اہم شاعر جس پر ہم لائیو گفتگو کر رہے ہیں فیض خلیل آبادی کی بھی حوصلہ افزائی آپ کر رہے ہیں۔ ریاض ساحر بھائی فرماتے ہیں، کچھ فرما رہے ہیں، چلے گئے سامنے سے۔ طارف نیازی، بتائیے طارف نیازی صاحب خود بھی بہت اچھا شاعر ہے، ان کے والد تو پوری شاعری کی دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں، اور وہ ہے طاہر فراز صاحب، ان کا بیٹا ہے نیازی، وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تعریف تمہارا۔ شاعر شطرنج مندو بھائی بہت شکریہ، تعریف نیازی جڑے ہوئے ہیں۔ عبد الوقار، ہاں تعویذ کا کوئی جواب نہیں عبد الوقار بھائی، سمجھے، بالکل ان کو تعویذ جو ہے ان کی بیگم نے گھول کے پلا دیا ہے، تب سے یہ شاعری بھی بہت اچھی کرنے لگے ہیں، اور اپنی شخصیت کو سجانے اور سنوارنے میں بھی ہمیشہ صف اول پر رہتے ہیں، اور کیا کیا شعر مداح دھیمے دھیمے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کی مثال اس طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے ہندوستان میں انگریز آئے تھے تو پہلے وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں آئے تھے، پھر وہ دھیمے دھیمے بڑھتے رہے اور ایک دن پوری ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ تو فیض خلیلہ
پھر آ گیا. یہ مطلب یہ جدا نہیں کرے گا ہمیں، لیکن یہ یہاں پر نیٹ کا یہ چاند اکبر آبادی بھائی آگرہ سے جڑے ہوئے ہیں. بہت عبدالسمیع صاحب، بہت آپ بھی جڑے ہوئے ہیں، بہت شکریہ. اب شعر سنا دیجیے، غزل سن لیجیے. نئے انداز نئے ڈھب سے اکڑتی ہے ہوا، نئے انداز نئے ڈھب سے اکڑتی ہے ہوا، جب کسی پیڑ کی ٹہنی سے جھگڑتی ہے ہوا. دیکھیے منظر دیکھیے، اور جو منظر کشی انہوں نے کی ہے. نئے انداز نئے ڈھب سے اکڑتی ہے ہوا، جب کسی پیڑ کی ٹہنی سے جھگڑتی ہے ہوا. میری آنکھوں نے کئی ایسے دیے دیکھے ہیں جن کی ہمت کے ابھی پاؤں پکڑتی ہے ہوا، جن کی ہمت کے ابھی پاؤں پکڑتی ہے ہوا. مجھ کو اس لمحے سے ملتی ہے جنوں کی تحریک، جب کسی ٹھہرے ہوئے پانی سے لڑتی ہے ہوا، جب کسی ٹھہرے ہوئے پانی سے لڑتی ہے ہوا. آسماں شرم سے ہو جاتا ہے پانی پانی، پیاس ہونٹوں پر لیے جب بھی گھومڑتی ہے ہوا، پیاس ہونٹوں سے لیے. جب بھی گھمڑتی ہے ہمارا ہوا، رینگنے لگتی ہے سورج کی تپش کمرے میں. دیکھیے کیا بلیغ مصرع ہے کہ رینگنے لگتی ہے سورج کی تپش کمرے میں، جب بھی منہ موڑ کے کھڑکی سے بچھڑتی ہے ہوا، جب بھی منہ موڑ کے کھڑکی سے بچھڑتی ہے ہوا. فیض دے جاتی ہے ایک سرسا احساس مجھے، جس پر جب بھی میرے ناک رگڑتی ہے ہوا، جس پر جب بھی میرے ناک رگڑتی ہے ہوا. حضرت آپ کو میں نے
پوری ان کی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی. آپ کو یہ بتایا کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی. ان کے والد صاحب خود بھی ایک بہت اچھے شاعر، طنزیہ مزاحیہ تھے، تو گھر میں شاعری کا تو ماحول تھا. اس کے بعد بھی انہوں نے جس طریقے سے اپنی ایک ڈھیر ساری ڈگریاں لیں، ایم اے میں گولڈ میڈلسٹ رہے، اس کے بعد سعودی عرب میں جا کے بہت اچھی جگہ، اچھی پوسٹ پر انہوں نے کام کیا. پھر جب واپس آئے، ماں کی طبیعت کی خرابی سن کے یہ واپس آئے تو کچھ دن رہے تو ماں کا انتقال ہو گیا. اس کا ان کو پھر انہوں نے کئی جگہ ادھر ادھر نوکری کی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک مزاج میں ان کے جو بات تھی، اس مزاج نے کہیں نوکری نہیں کرنے دیا، اور ان کو لگا کہ جو سکھ، جو آرام اپنی کھیت سے روٹی پیدا کرنے میں ہے، وہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. تو چنانچہ انہوں نے ساری ڈگریوں کو تالا لگا دیا، بند کر دیا، اور یہ کھیتی باڑی کرنے لگے. اور کیا بولتے ہیں، اپنے کھیتوں میں فصلیں لہلانے لگے اور اس کو دیکھنے لگے، اور خود بھی اپنی کفالت اپنے کی، اور لوگوں کو بھی اس سے ان راشن سے، اس کھیتی سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا، غلے سے. تو حضرات، ایک تو یہ تو میں نے ان کی یہ بات بتا دی. دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس دور میں میرے دوست، میرے بھائی، شاعر جو ہیں، میرے والد نے ایک مرتبہ مجھ سے یہ بات کہی تھی، یہ کہا تھا انہوں نے کہ میاں، شاعری بڑی اچھی چیز ہے لیکن اچھے شاعروں سے دوستی کرنا، سمجھے. تو ان کو وہ بات مذاق میں انہوں نے کہی تھی، لیکن اب بعد میں جب مجھے یہ پتہ چلا اور کچھ شاعروں کے نزدیک گیا تو یہ لگا کہ میرے والد صحیح کہتے تھے کہ زندگی میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا چاہیے، سمجھے. جو لوگ آپ کو بظاہر آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہوں، آپ کو ایسے لوگوں سے بہت ہی بہت دور رہنا چاہیے. تو فیض اللہ آبادی کے جتنے ملنے جلنے والے تھے، ان سب لوگوں نے فیض کی، شاعری کی، ان کے حسن اخلاق کی، ان کی شرافت کی، تمیز کی، تہذیب کی تعریف سے کی. تو مجھے اچھا لگا. اس میں سر فہرست شاہد جمال اور ان کے چچا جو تھے آصف فاروقی، وہ پیش رہے. اور سارے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں، ان کی محبت میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی شاعرانہ جو ان کی عظمت ہے اس کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ پسند کرتے ہیں ان کو. تو ہمارے لیے تو بڑی بات ہے کہ ہم نے آج ایک اچھے انسان، ایک اچھے شاعر اور ایک دوست نواز شخصیت کے بارے میں آپ سے گفتگو کی، ان کو متعارف کرایا. میں کیا متعارف کراؤں گا، تو خود اپنی شاعری سے متعارف ہیں ہر پڑھے لکھے شاعری کے جاننے اور چاہنے والوں کے. لیکن ایک بات تو میں ضرور کہوں گا کہ فیض خلیل آبادی، تمہارا کوئی جواب نہیں. تم ایک بہت اچھے انسان ہو جو کم سے کم ایک ساتھ 8-10 شاعر تعریف کرتے ہیں تمہاری. آج کے دور میں کسی شاعر سے کسی دوسرے شاعر کی تعریف سن لو تو یہ لگتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. لیکن تم واحد ایسے آدمی ہو جس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر کوئی تمہیں عشق کرتا ہے. اللہ تمہیں اسی طریقے سے